ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نورین ہے۔ والد صاحب کا شمار گاؤں کے بڑے ذمہ داروں میں ہوتا ہے۔ میرے والد 3 بھائی تھے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے قرآن پاک پڑھانے کے لیے امام مسجد کے پاس بھیجا گیا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں اور بڑی ہونے کے ناطے والدین کی لاڈلی بھی تھی۔ بچپن سے ہی جس چیز کی خواہش کی میرے ماں باپ نے فوراً پوری کر ڈالی۔ میں نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے 5ویں کا امتحان پاس کیا اور قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول تھا۔ والد کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے مجھے قریبی گاؤں میں مڈل اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں بھی گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ اسکول میں میری ایک سہیلی بن گئی، اس کا نام نازی تھا۔ ہم لوگ مڈل تک اکٹھے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ نازی کے گھر والے غریب تھے، اسے آگے نہیں پڑھا سکے۔ جبکہ مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد مجھے ہائی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ مجھ میں خاصی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میری سہیلیوں نے بتایا کہ تیری جوانی بڑی ہی غضبناک ہے۔ وہ مجھے چھیڑا کرتی کہ جس سے تیری شادی ہوگی وہ تو خوش قسمت ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ شادی کے بارے میں سن کر میں چپ ہو جایا کرتی۔ ہمارے گھر میں ایک ماسی رضیہ کام کرنے کے لیے آتی۔ کبھی کبھار ماسی رضیہ کو دیر ہو جاتی تو اس کا بیٹا راشد اپنی ماں کو لینے ہمارے گھر آتا۔ وہ بڑا ہی سنجیدہ لڑکا تھا۔ جب وہ ہمارے گھر آتا امی اسے کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی کہ جاؤ فلاں دکان سے چیز لے آؤ۔ میں امی سے کہتی کہ اسے کام نہ کہا کریں۔ تب امی کہتی یہ غریب لوگ پیدا ہی امیروں کے لیے ہوئے ہیں۔ ارشد کی ماں اسے اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی نوکری میں لگے تو خوشحالی کے دن آئیں۔ ارشد جب بھی ہمارے گھر آتا مجھے چھپی نظروں سے دیکھتا، شاید اس لیے کہ میں اس کی طرفداری کیا کرتی تھی۔ مجھے بھی ارشد بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ اس کے چہرے پر نورانیت تھی۔ شاید اسی وجہ سے میں اس کی شخصیت سے متاثر تھی۔ ایک دن جب ارشد ہمارے گھر آیا تو سخت گرمی تھی۔ سب گھر والے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں نہا کر باہر نکلی، گیلے بالوں کو سکھاتے ہوئے جا رہی تھی تو ارشد بھی گیٹ سے اندر آیا۔ اس نے مجھے سامان پکڑایا جو امی نے اسے لانے کو کہا تھا، ساتھ ہی ایک کاغذ اپنے کانپتے ہاتھوں سے مجھے تھما دیا۔ وہ دیکھ کر چلا گیا اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، السلام علیکم محترمہ نورین، آپ بہت خوبصورت ہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، دن رات آپ کے خیالوں میں کھویا رہتا ہوں، آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں آپ سے شادی کروں۔ اس کے یہ الفاظ پڑھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اس غریب کمینے کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ مجھ مالکوں کی بیٹی سے عشق لڑا رہا ہے۔ خیر میں نے گھر والوں میں سے کسی کو یہ بات نہیں بتائی، کیونکہ ہمارے گھروں میں ایسے لوگوں کی جان لینا ایک معمولی بات تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر اسے بلایا اور خوب سنائی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی۔ بہرحال کافی زیادہ سنانے کے بعد راشد نے بھی ہار مان لی۔ اب وہ ہمارے گھر نہ آتا نہ مجھے دیکھتا۔ مجھے اس سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے منہ تک نہیں لگایا۔ میٹرک کے بعد میری خواہش تھی کہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کروں۔ میرے والد نے مجھے راولپنڈی میڈیکل کالج میں انٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا۔ جب میرا داخلہ شہر میں ہو گیا تو میں بڑے شہر راولپنڈی آ گئی۔ یہاں کا ماحول بہت وسیع تھا۔ دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ نظر آتے تھے۔ پہل تو مجھے عجیب لگا کیونکہ یہاں کوئی میرا دوست نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد میری ملاقات سہرش سے ہوئی جس کا تعلق اسلام آباد سے تھا۔ وہ ایک ماڈرن لڑکی تھی۔ اس کی وجہ سے میں نے بھی جینز اور شرٹ پہننا شروع کر دی، نت نئے ڈیزائن والے کپڑے بھی۔ تبھی مجھے لگا کہ گاؤں کی زندگی بھی کیا زندگی ہے، اصل زندگی تو شہر کی ہے۔ وہ اکثر مجھے گھمانے لے جاتی۔ 3 ماہ کے بعد جب میں اپنے گاؤں واپس آئی تو گھر میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں شہر کے ماحول کی عادی ہو گئی تھی۔ ایک دن سہرش نے مجھے دعوت دی کہ اتوار کو اس کی دوست کی شادی ہے، اس میں ہم دونوں جائیں گے۔
اس نے شادی پر جانے کے لیے پینٹ شرٹ کا انتخاب کیا۔ اتوار کی صبح ہاسٹل سے وہ مجھے لینے آ گئی۔ جب میں باہر اس کے پاس آئی تو ساتھ ہی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کے دوست ناصر کی گاڑی ہے۔ ہم ناصر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں ناصر سے میرا تعارف ہوا۔ پھر ناصر نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ پر کھڑی کر دی۔ ہم تینوں اتر کر اندر گئے تو وہاں پر ناصر نے آئس کریم کا آرڈر دیا۔ 1 گھنٹہ وہاں ہم گپ شپ کرتے رہے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ناصر کی نظریں میرے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ پھر ہم لوگ شادی کی تقریب میں پہنچے۔ سہرش نے مجھے اپنے کزن سے ملوایا۔ ہم نے خوب انجوائے کیا۔ رات کو سہرش اور ناصر مجھے ہاسٹل میں ہی چھوڑ گئے۔ اکثر اوقات سہرش مجھے ایسے ہی پروگرامز میں لے جاتی جہاں ہم خوب انجوائے کرتے۔ ایک رات سہرش مجھے اپنے ساتھ ایک ڈانس پارٹی میں لے گئی جہاں پر لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں۔ مجھے بھی ڈانس کرنے کے لیے سہرش نے کہا۔ میں نے اس ڈانس کو خوب انجوائے کیا۔ میڈیکل کا 1 سال گزر گیا۔ وقت تو وقت ہوتا ہے پر لگا کر اڑتا ہے۔ باہر کا موسم تھا۔ سہرش مجھے اپنی ایک دوست کے گھر لے گئی۔ جب اندر گئی تو دیکھا کافی لڑکیاں میک اپ کر کے بن سنور کر بیٹھی ہیں۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے سہرش سے کہا، سہرش یہ تو مجھے کہاں لے کر آ گئی ہو؟ کہنے لگی، گھبراؤ نہیں ڈارلنگ، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بیٹھو۔ پھر اس نے شیشوں کے گلاس میں مجھے کولڈ ڈرنک پیش کی۔ میں نے پہلا گھونٹ پیا تو کڑواہٹ محسوس ہوئی۔ سہرش نے کہا، نورین ہم بھی پی رہے ہیں، تم بھی پیو، یہ شراب کی محفل آج ہی سجی ہے۔ شراب پی کر مجھ پر عجیب سی مستی چھا گئی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش نہیں تھا۔ ناصر میرے پاس آ گیا۔ اس نے بھی شراب پی رکھی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو مجھے پتا چلا کہ میری عزت لٹ چکی ہے۔ میں بہت روئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ آخر کار میں بھی سہرش کے ساتھ اس رنگین ماحول کی عادی ہو گئی۔ سہرش کا باپ جو کہ بوڑھا تھا، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر ایک کوٹھی کرائے پر لی ہوئی تھی جہاں پر سہرش نئی نئی لڑکیوں سے دوستی کر کے انہیں گھیر کر کوٹھی پر لے آتی۔ تب مجھے پتا چلا کہ سہرش لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتی ہے، پھر انہیں اس کے جال میں پھنسا کر کوٹھی پر لے آتی ہے جہاں مردوں کو نت نئی لڑکیوں سے ماحول رنگین بنا کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا سال ختم ہو گیا۔ میں 4 سے 5 بار گھر آئی۔ جب واپس اسلام آباد جا رہی تھی تو میرے پاس والی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس نے اسلامی لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور اسلام کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنے لگی۔ اس نے مجھے ایک کتاب کا تحفہ دیا۔ سیرت النبی اور ازدواج مطہرات کی زندگی کے سنہرے ادوار درج تھے۔ رات کو جب میں بستر پر آئی، میں نے کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں جیسے جیسے پڑھ رہی تھی، میرے دل کی دنیا بدل رہی تھی۔ مجھے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ گویا خوف خدا سے میرے وجود پر کوئی لرزہ طاری تھا۔ زندگی میں آج خوف خدا سے روئی تھی۔ وہ رات روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں باتھ روم گئی، غسل کیا، پھر وضو کر کے جائے نماز بچھا کر فجر کی نماز پڑھنا شروع کی۔ نماز سے فارغ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر درود پاک کا ورد کرتی رہی۔ پھر میں نے اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے سہرش سے رابطہ ختم کر دیا۔ میڈیکل کالج کی تعلیم کو بھی خیر آباد کہہ ڈالا۔ اب میں باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ میری زندگی کا حاصل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بچا لانا اب میری زندگی کا محور اور مقصد ہے۔ میری شادی میری والدین اپنے بھانجے کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، لیکن میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ ایک درجے کا کمینہ انسان ہے، شرابی اور زانی ہے۔ ہر وقت لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا اس کا مشغلہ ہے۔ میں ہر وقت ذکر کر کے دعا مانگتی ہوں کہ مجھے نیک ساتھی زندگی کا عطا فرمائے۔ عید کے دن ماسی رضیہ ہمارے گھر عید مبارک کہنے آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ غریبوں کے دل کتنے شفاف ہوتے ہیں، جن کے گھر کا نمک کھاتے ہیں، زندگی بھر وفاداری کرتے ہیں۔ میں نے ماسی رضیہ سے راشد کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ FSC کر کے آرمی میں کیپٹن بھرتی ہو گیا ہے۔ اب ماسی رضیہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ماسی رضیہ نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے گھر بھی اپنا ہے، روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ مجھے راشد کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی جو خط اس نے مجھے دیا تھا۔ میرے دل نے محسوس کیا کہ میں راشد کے ساتھ بہت برا سلوک کر چکی ہوں، کیونکہ غریبوں کے اندر بھی دل ہوتا ہے۔ میں نے راشد کا دل دکھایا تھا۔ مجھے راشد سے معافی مانگنی چاہیے۔
میں نے ماسی رضیہ سے راشد کا فون نمبر لیا۔ ماسی رضیہ چلی گئی، نہ جانے کب تک میں راشد کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن راشد کو میں نے دوپہر کے وقت کال کی۔ میں نے بتایا کہ میں نورین بات کر رہی ہوں۔ راشد نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ میں سوچتی رہی، آج میں بات کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ مصروف ہے۔ رات کو میں نے راشد کو میسج کیا، پھر اس نے مجھے کال کی۔ راشد کو کیپٹن بننے کی مبارکباد دی۔ اس نے کہا کہ بس ماں کی دعا ہے۔ پھر میں نے راشد کو بتایا کہ میرے گھر والے میری شادی ابو کے بھانجے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ راشد میرے الفاظ سن کر چونک گیا۔ نورین صاحبہ، میں ایک غریب انسان ہوں، بھلا آپ کا اور میرا کیا جوڑ ہے؟ لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ پھر راشد نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ آج میں تنہا بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ اگر میں شادی کروں تو راشد جیسے نیک انسان سے۔ میں اب سب سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ راشد جیسا انسان یا پھر راشد ہی مجھے جیون ساتھی کے طور پر قبول کر لے تو میری زندگی کے سب پچھتاووں کا ازالہ ہو جائے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔